بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی دیکھو، ہم نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ کیا تھے؟ مضبوط کیا مطلب پہاڑوں کی طرح۔ زور سے بولو۔ پہاڑوں کی طرح۔ کیا پہاڑوں کی طرح؟ بھائی ان کا پہاڑوں کی طرح ایمان مضبوط تھا، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے صحابہ نیک تھے اور وہ گناہوں سے بچتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، صحیح ہے؟ آج ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، سارے صحابہ جو تھے نا وہ ہمارے محسن ہیں۔ کیا ہے؟ محسن۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک نہیں پہنچاتے تو ہم مسلمان ہوتے نہیں ہوتے۔ ہمیں کلمہ ملا کس کی برکت سے؟ صحابہ کی برکت سے۔ ہمیں نمازیں ملیں، ہمیں قرآن ملا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملیں، سب کس کی برکت سے ملی؟ اللہ تعالیٰ، حضرت صحابہ اکرام کی برکت سے۔ کس سے ملی؟ صحابہ کرام۔ صحیح ہے؟ تو ہمیں صحابہ اکرام کی۔ اچھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو آج تو ہم مزے سے اسلام لے کے آتے ہیں نا، صحیح ہے؟ اور صحابہ کے دور میں مسلمان ہونا آسان تھوڑی تھا۔ جو مسلمان ہوتا اس کی پٹائی ہوتی تھی، خطرناک پٹائی ہوتی تھی۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں ایک قصہ۔ سب سے پہلے ہمارے نبی پر جو مسلمان ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو بہت بڑے تھے نا، تو اب کیا ہوا، جب وہ مسلمان ہوئے نا تو وہ خانہ کعبہ میں آئے اور ڈرتے تو تھے نہیں کسی سے، صحیح ہے؟ میں نے آپ کو بتایا انہیں شیر دل تھے صحابہ۔ تو اب وہ آئے خانہ کعبہ میں اور کافر بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو انہوں نے کافروں کے مجمع میں اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اے لوگوں، اللہ کو ایک مانو، بتوں کی عبادت مت کرو، یہ پتھر کے بت اور یہ پیتل کے بت، یہ سونے چاندی کے بت، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کھانے کے بت، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ نقصان نہیں دے سکتے، یہ بیماری نہیں دے سکتے، صحت نہیں دے سکتے، یہ کام بنا نہیں سکتے، یہ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں ہے، ایک اللہ کو۔ ان کو غصہ آ گیا کافروں کو کہ انہوں نے ہمارے خدا کو برا کیا۔ وہ غصہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کرنے لگے؟ مارنے کے لیے اٹھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے اٹھے، اتنا مارا ان کو، پیروں سے ان کے جسم کو مارا اور پاؤں سے روندا، ایسے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے، ان کے منہ پہ بیچاروں کے جوتے مارے۔ ایک تھا بہت گندا کافر، عتبہ، کیا نام تھا اس کا؟ عتبہ بن ربیعہ۔ اس نے بہت مارا ان کو، اتنا مارا بیچاروں کو، اور ان کے پیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے کودتا رہا، اچھلتا رہا، پیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے اچھلتا رہا۔ ہاں، آدمی پورا۔ او ہو، اتنا مارا کہ بیچاروں کے چہرہ اور ناک پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ان کو پھر ان کا جو قبیلہ تھا تو ان کے قبیلے والے آئے، ان کو ایسی چادر کے اندر ڈالا اور ان کو گھر لے گئے، اور سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو ابو بکر مر جائیں گے، اب تو ابو بکر زندہ نہیں رہیں گے، سمجھ گئے؟ اچھا اب جب ان کو لے کے گئے، اب کیا ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باتیں کر رہے ہیں، ابو بکر کچھ تو بولیے، آنکھیں تو کھولیے، آپ بولیے تو صحیح کچھ۔ وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں رہے، بے ہوش تھے۔ بے ہوش ہو جاتا ہے نا انسان، ایسے جیسے نیند ہوتی ہے نا، نیند میں انسان کو کچھ نہیں پتہ چلا، ایسی بے ہوشی میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ بے ہوش تھے۔ اب کیا ہوا تو اب جیسے ان کو ہوش آیا نا، انہوں نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی فوراً کیا بولے؟ یہ نہیں بولے میری مرہم پٹی کرو، جلدی سے مجھے بچاؤ اور مجھے جو ہے نا اسپتال لے جاؤ، مجھے دوا دو، کچھ بھی نہیں بولے۔ پتہ ہے کیا بولے؟ یہ بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنے عظیم انسان تھے، کتنی محبت تھی ان کو اپنے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ اب لوگوں کو غصہ آیا، انہی کی وجہ سے تو تمہیں مار پیٹی ہے۔ کافر تھے نا وہ، ان کو کہنے لگے انہی کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے تو تمہیں مار پیٹی ہے، اگر تم حضور پر ایمان نہیں لاتے تو کافر تم کو نہیں مارتے۔ وہ ان کو چلے گئے۔ اب ان کی امی آئیں، حضرت ابو بکر کی
امی ان کے پاس آئیں, بیٹا یہ کچھ کھا لو پی لو. انہوں نے کہا نہیں کھاؤں گا, میں تو نہیں پیوں گا. نہیں بیٹا دیکھو تمہیں کتنا مارا ہے, کچھ کھا لو پی لو. انہوں نے کہا پتہ کیسے چلا تم کیا کہ مارے؟ پتہ کیسے چلا؟ کس کو؟ بیوی کو. ان کی امی کو. سب پورے علاقے میں پتہ چل گیا تھا, وہ تو مار کے زخم ان کے نظر آ رہے تھے سب. صحیح ہے. اب ان کی امی نے کہا کہ کچھ کھا لو. انہوں نے قسم کھا لی, اللہ کی قسم جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. صحیح. اچھا پہلے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہیں حضور کو نہیں مارا ہو. صحیح ہے. تو پھر ان کی جو ان کی والدہ تھی, ان کی امی تھی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے اپنی امی سے کہا آپ ایسا کریں ام جمیل کے پاس جائیں. ام جمیل کو جانتی ہیں آپ؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے نا, ان کی بہن تھی. کن کی بہن تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی. تو انہوں نے کہا آپ ام جمیل کے پاس جائیں, ان سے جا کے پوچھیں. ابھی ان کی والدہ, ماں تو ماں ہوتی ہے, اب ان کی ماں بیچاری جلدی جلدی بھاگی کہاں گئیں؟ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا ابو بکر تم سے پوچھ رہے تھے, وہ جو محمد بن عبداللہ ہیں, ہمارے نبی کا نام محمد بن عبداللہ تھا, تو ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے. ام جمیل ڈر گئیں کہیں مجھے بھی نہ مارے. وہ پہلے تو جو ہے, تو ام جمیل نے کہا کون؟ میں تو نہیں جانتی کسی کو. انہوں نے ایسے جان بوجھ کے کہا نہیں سر میں نہیں جانتی. ابو بکر کون؟ میں تو ابو بکر کو بھی نہیں جانتی, میں نہیں جانتی کسی کو. ہاں اگر ویسے پھر انہوں نے ایک چالاکی کی. انہوں نے کہنے اچھا تمہارے بیٹے کو پتا تھا ان کو ابو بکر ہے, اچھا تمہارے بیٹے کو مارا ہے, چلو میں چل کے دیکھ لیتی ہوں. صحیح ہے. اب وہ آئیں, کون آئیں؟ ام جمیل, ابو بکر, وہ عمر رضی اللہ کی بہن. اچھا وہ جب آئیں تو آنے کے بعد تو وہ بیچاری وہ بھی رونے لگ گئیں. صحیح ہے. اور کہنے لگیں اللہ کی قسم اے ابو بکر, جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے بہت گندے لوگ ہیں, بہت ہی گندے لوگ ہیں, انہوں نے آپ کو مارا. صحیح ہے. پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو بس اپنی فکر نہیں تھی, ان کو تو ہمارے نبی کی فکر تھی. کہنے لگے ام جمیل یہ بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ تو ام جمیل نے کہا وہ اللہ کے نبی ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. صحیح ہے. اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود نہیں آ جاؤں میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہیں, کچھ نہیں پیوں گا. پھر کیا ہوا, ان سے تو بیچاروں سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. اب ایک طرف ام جمیل نے ان کو سہارا دیا اور ایک طرف ان کی ماں نے سہارا دیا, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کے ہمارے نبی کے گھر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسی ہمارے نبی کے گھر میں داخل ہوئے نا, اور ہمارے نبی ایک دم ان کے اوپر جھک گئے اور دیکھنے لگے, اور ہمارے نبی بھی رونے لگ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہ اتنا مارا تھا, ان کے چہرے پہ نشان, ان کی ناک پہ نشان, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پہ نشان. ہمارے نبی بھی بہت رونے لگے. اور وہ بیچارے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں, بس وہ اس نے میرے منہ پہ مارا ہے نا تو مجھے منہ پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے, عتبہ نے میرے منہ پہ مارا ہے نا تو مجھے. پھر ہمارے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں, میری ماں کو آپ دعوت دیں نا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے, آپ دعا بھی کر دیں. تو ہمارے نبی نے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں, امی تھیں, ان کو اسلام کی دعوت دی کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ, جنت میں جاؤ گی, کافر تو جہنم میں جائیں گے, تم کلمہ پڑھ لو, میں اللہ کا نبی ہوں. اس طرح سے انہوں نے دعوت دی اور وہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا ہو گیا, اتنا زیادہ بیچاروں کو مارا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. صحیح ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو صحابہ تھے وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے مار کھائی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا, اور پھر وہ کلمہ ہم تک پہنچایا. کہاں تک پہنچایا؟
ہم تک انہوں نے آنے والوں کو سکھایا، دین سکھایا، قرآن سکھایا، حدیثیں سکھائیں، پھر بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو سکھائی، ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو سکھائی، یہاں تک کہ ہم نے سیکھی، آج ہم مسلمان ہیں. صحیح ہے. تو سارے صحابہ کیا ہیں؟ محسن ہیں ہمارے، انہوں نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو چائے پلا دے، آپ کہتی ہیں بہت اچھا آدمی ہے. کوئی آپ کو گفٹ دے دے، آپ کہتی ہیں بہت اچھا آدمی ہے. تو صحابہ نے تو ہمیں سب سے بڑا گفٹ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اسلام دیا، ایمان دیا، کلمہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیں. یہ سب ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملی. ٹھیک ہے. تو سارے صحابہ کیا ہیں؟ ہمارے محسن ہیں. آپ کو محبت ہو گئی صحابہ سے؟ ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد آ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کے سب سے اچھے دوست تھے. وہ سب سے پیارے دوست کون تھے؟ ابو بکر. ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں کوئی باتیں پتہ ہیں آپ کو؟ نہیں. ابو بکر نہیں. کچھ نہیں پتا آپ کو؟ کچھ تو سنا دیجیے. نہیں پتا. کوئی تھوڑی سی کوئی بات ان کے بارے میں پتا ہو؟ نہیں. چلیں ٹھیک ہے.